کبھی سوچا ہے انسان کے پاس جتنا زیادہ علم آتا ہے اتنا ہی اس کا لہجہ کیوں بدل جاتا ہے؟ کیوں الفاظ میں وہ نرمی باقی نہیں رہتی اور باتوں میں وہ حیا محسوس نہیں ہوتی؟ شاید اس لیے کہ ہم نے علم تو حاصل کر لیا مگر ادب کی باریک خوشبو راستے میں کہیں کھو دی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ادب روح کی زبان ہے، جس دل میں ادب ہو وہاں تکبر نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں تکبر آ جائے وہاں پھر نہ کسی کی بات سمجھ آتی ہے، نہ کسی کی قدر باقی رہتی ہے۔ اور ایک پرانی روایت ہے، ایک شاگرد اپنے شیخ کے پاس بیٹھا تھا۔ شاگرد نے کہا، حضرت میں نے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، بہت زیادہ سیکھ لیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا، تو نے علم تو جمع کر لیا، اب ادب سیکھ، کیونکہ علم تجھے اونچا دکھا تو سکتا ہے مگر ادب ہی واحد وہ چیز ہے جو تجھے اونچا بنا سکتی ہے۔ اور شاید ہماری مشکل ہی یہی ہے کہ آج کا نوجوان آواز بلند کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے مگر دل بلند کرنے کا ہنر بھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آداب سکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے کہ ان کی آواز سے آواز کو پست رکھو۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں کہ ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے۔ تو پہلے اپنے دل کی آواز نیچی کرو، پھر زبان کی آواز خود نیچی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کا احترام اور چھوٹے پر شفقت نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث صرف ایک اصول نہیں، یہ ایک انسانیت کا فلسفہ ہے۔ ادب دراصل دو چیزوں کا نام ہے، جو تم سے بڑے ہیں ان کی عزت اور جو تم سے چھوٹے ہیں ان پر رحمت۔ آج کا مسئلہ یہ نہیں کہ نوجوان نسل بری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلدی میں ہے، وہ سمجھنے سے پہلے جواب دے دیتی ہے اور سننے سے پہلے رد کر دیتی ہے۔ ایسے دلوں میں ادب ٹھہرتا نہیں، بس گزر جاتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی آواز میں نہیں بلکہ اس کے ادب میں ہوتی ہے۔ ادب وہ خاموشی ہے جو سب دلوں کو سنائی دیتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات سنیں تو پہلے اپنے دل کو پرسکون کرو، اپنے لہجے سے کانٹے نکالو اور اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی ڈال دو۔ اور ادب ہی وہ دروازہ ہے جس سے گزرتے ہوئے انسان کبھی بھی چھوٹا محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ سبق ہے جو ہمیں آج دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل سے پہلے ہمیں باادب بنائے۔ بہت شکریہ۔